یہ قرآن کہہ رہا ہے, ہمارا ایمان اگر ہے تو ماننا چاہیے. اب ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں توحید اور شرک سے متعلق, یہ 2-3 مثالیں میں دے رہا ہوں, صرف وقت نہیں ہے بالکل, کہ آپ غور کیجئے کہ مسلمانوں کی بری حالت کی بنیادی وجہ کیا ہے. میں نے کہا روحانی طاقت زیادہ اہم ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے, کوئی طاقت نہیں تھی, کوئی نیٹ ورک نہیں تھا, کوئی باہر سے کنیکشن نہیں تھا, صرف دعا کا کنیکشن تھا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھی, اللہ نے مدد کی یا نہیں کی؟ آپ کا ہمارا اگر عقیدہ صحیح ہے تو اکیلے ہیں, وقت کی طاقت پوری مخالف ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے, ابھی ہم پڑھیں گے تفصیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کے ٹوٹے پھوٹے غلامی سے آزاد ہوئے, نئے تو انتہائی پست ہمت بنی اسرائیل کے ساتھ تھے, فرعون کا لشکر آیا, اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا, دریا میں راستہ بنایا کہ نہیں بنایا. تو آج کیا اللہ ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے, لیکن قرآن کے آئینے میں ہم دیکھیں کہ کیا ہم آج مدد کے مستحق ہیں یا اللہ کے عذاب کے. یہ آیت دیکھیے مثال کے طور پہ, ابھی توحید اور شرک کی میں نے بات کی, بہت سی جگہوں پر ہے. یہاں ایک آیت سورہ بنی اسرائیل میں ایک ٹکڑا, لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنائیے. اب ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ معبود, شرک کرنے والا شرک کر رہا ہے, قبر پرستی, تعزیہ پرستی, شخصیت پرستی کرنے والا اللہ کے علاوہ کو پوج رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کی پوج رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم پوچھتے نہیں ہیں, شرک نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کو سمجھتا ہی نہیں ہے عبادت کسے کہتے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے شرک کب ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. تو کیا ہمیں سیکھنا نہیں چاہیے؟ ہم کہہ رہے ہیں شرک ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ آپ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں, تو آپ یہ جہالت کی بنیاد پر کر رہے ہیں. اب اگر توحید کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا, شرک پر مرنے والا کبھی جہنم سے نکل نہیں سکتا, یہ قرآن کہتا ہے, تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ دنیا میں جس چیز کی جتنی ضرورت ہے ہم اتنا اس کو اہمیت دیتے ہیں. سب سے زیادہ ضرورت ہم کو جہنم سے بچنے کی ہے, اور جہنم میں لے جانے والی سب سے بنیادی وجہ, سب سے بڑی وجہ, سب سے پختہ وجہ شرک اکبر ہے, کفر اکبر ہے. قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین, سورہ اعراف کی آیت پڑھیے, وہ کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے شرک نہیں معلوم تھا, باپ دادا نے کیا تھا اس لیے میں نے کیا. کوئی یہ کہہ کے بچ نہیں سکتا. قرآن نے کہا ہے کہ یہ تم نہیں کہہ سکتے, سیکھنا پڑے گا, اور ہم نہیں سیکھ رہے تو مجرم ہیں. اور شرک اگر مسلمانوں کی صفوں میں ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فتقعد مذموما مخذولا. اگر تم شرک کرو گے, دوسرے کو معبود بناؤ گے, تو برے حالوں پڑے رہو گے اور بے کس و بے سہارا رہو گے. مسلمان بے سہارا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے ملک ہیں, کتنی تعداد ہے, چیخ چلا رہے ہیں, لوگوں نے کھلونا بنا رکھا ہے, ووٹ بینک بولتے ہیں, ہاں آپس میں لڑاتے ہیں. یہود و نصارہ کا جو ایجنڈا ہوتا ہے, میڈیا جو چاہتا ہے مسلمانوں میں لڑانا, مسلمانوں کو بدنام کرنا, اور پھر بے قصور ہوتے ہوئے جیل میں ڈال دیا گیا, 4-5 سال ہو گیا, وہ کیس جو ہے ٹیبل پہ نہیں آتا. ابھی چل رہا ہے وہاں NRC وغیرہ کے سلسلے میں, دلی کے فساد کے بعد کا, اور ابھی بھی چل رہا ہے. کاغذ نہیں ہے, پوری بستی کو اڑا دیا, کاغذات سے ثابت نہیں کیا, بول دیا کہ یہ بنگلہ دیشی ہے, یہ روہنگیائی ہے, آپ نکل جائیں, ثابت کریں کہ آپ ہندوستانی ہیں. اور کیا کیا پوری دنیا, مہذب دنیا چیخ چلا رہی ہے. فلسطین کھنڈر بن گیا, 22 سے 23 لاکھ مسلمانوں کا قبرستان, کم سے کم کھنڈروں کا قبرستان. ہم صرف اتنے پہ خوش ہیں کہ اسرائیل میں آگ لگی ہے. وہ کیفر کردار کو پہنچیں گے, ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا, یہ ہمارا یقین و ایمان ہے. اللہ ایک خاص وقت تک کسی کو بھی ڈھیل دیتا ہے, کوئی بھی پریوار ہو, کوئی بھی سنگ ہو, کوئی وقت کا فرعون ہو, بچے گا نہیں اگر کافر, اگر ظالم ہے. میں نے گزشتہ ہفتے ظلم پر تقریر کی, خطبہ دیا, وقت نہیں ہے. آگے آیت دیکھیے کہ یہ ایک آیت میں نے شرک سے, توحید سے متعلق, اور قرآن کی سورہ انعام میں اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. جو لوگ ایمان لائے, ہم مسلمان ہیں, لیکن ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ آمیزش نہیں کی. اللہ کے رسول نے کہا ظلم سے مراد یہاں شرک ہے. شرک نہیں ملایا ایمان کے ساتھ, ان کے لیے امن ہے. کیا مسلمان امن میں ہے, چین میں ہے, سکون میں ہے؟ آج عوام تو عوام, خواص بھی سہمے ہیں, ڈرے ہیں, خوف میں ہے. ڈر خوف کیسے بدلے گا؟ سورہ نور کی آیت پڑھیے, ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ. ہمارے نوجوانوں کو لاجک نظر نہیں آتی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی لوگ تو پرانی بات کرتے ہیں. یہ تازی بات ہے, اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آپ کتنا بھی سیمینار کر لیں, پروگرام کر لیں, احتجاج کر لیں, اگر ایمان اور ایمانی طاقت نہیں ہے, عمل صالح نہیں ہے, اللہ کی مدد نہیں ہے, تو دنیا کا کوئی تدبیر آپ کے ہمارے کام نہیں آئے گی. یہ لکھ لیجئے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ صحیح ہے تو وسائل کی کمی میں بھی مدد ہوگی اللہ کی, اور یہ صحیح نہیں ہے تو کتنے بھی وسائل ہوں. اور اب دنیا کو دیکھ لیجئے, وسیلے میں کوئی کمی نہیں ہے, ڈگریوں کی کمی نہیں ہے, سیاسی قوت ہے, ہتھیار کی قوت ہے, فوج ہے, سب ہے, ذلیل ہے.
تو امن کن کو ملے گا؟ ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا. ظلم کا عام معنی لے لیں تو کوئی بھی گناہ ظلم ہے. جتنا ہمارے یہاں ظلم ہوگا اتنا خرابی ہوگی. اس کو جوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے, ٹائم نہیں ہے اس لیے صرف ایک آیت کہ اللہ نے کہا کہ اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کرتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. ظلم ہوگا تو اللہ ہم سے بڑے, ہم ظلم کریں گے اپنے سے نیچے والے پر. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. اسی آیت کی تفسیر میں سلف نے کہا اعمالکم حکامکم امراؤکم. عمالکم, تمہارے حکام اور تمہارے عمرہ جو ہیں تمہارے اعمال ہیں. جیسا تمہارا عمل رہے گا اللہ ویسا حاکم بنائے گا. ہم پر ظلم کرنے والا حاکم ہے اس کا مطلب ہم ظلم کرنے والے. چال چلنے والا, جھوٹ بولنے والا حاکم ہے اس کا مطلب ہم جھوٹ بولنے والے, چال چلنے والے, لوگوں کو دھوکہ دینے والے. اب آپ اپنی بیوی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کے ماتحت ہے. بیٹے پر ظلم کر رہے ہیں, اپنے نوکر چاکر پر ظلم کر رہے ہیں, مزدور پر ظلم کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ سیٹ ہیں. تو اللہ آپ پر ایسے ظالم کو مسلط کرے گا جو آپ کے ظلم سے زیادہ آپ پر ظلم کرے گا. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اور علماء نے یہ تفسیر کی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ہاں, علامہ ابن قیم نے بڑی شاندار تفسیر کی ہے لیکن موقع نہیں ہے. تو ظلم, کیا ہمارے یہاں سماج میں آج ظلم نہیں ہے؟ ہر کمزور پر اوپر والا ظلم نہیں کر رہا ہے. اداروں میں, یہاں تک کہ دینی اداروں میں, مسجدوں میں امام مؤذن پر ظلم نہیں ہو رہا ہے, اساتذہ پر ظلم نہیں ہو رہا ہے, ٹیچرز ہیں اسکولوں میں ان پر ظلم نہیں ہو رہا ہے. قربانی وہ دے ہوئے پھولہار آپ کو جو ہے وقت کا سر سید بنتے ہیں جنہوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں. ہاسپٹل میں جائیے تو سیدھے سادھے معاملے کو لوگ کمپلیکیٹڈ بتاتے کہ بغیر آپریشن کے زچگی نہیں ہوگی, ڈیلیوری نہیں ہوگی, اتنا خرچ آئے گا. کیا یہ ڈاکٹر ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ جب آپ ظلم کر رہے ہیں تو آپ پر ظالم مقرر ہوگا. قرآن کہتا ہے, اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے. اب آپ احتجاج کرتے رہو لیکن کسی وقت آپ کے دواخانے پر, آپ کے اسکول پر بلڈوزر چل جائے تو تعجب مت کیجئے گا کیونکہ آپ ظلم کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا, یہ ایک اصول توحید والا, ایک ظلم والا میں نے عمومی بیان کیا, ٹائم نہیں ہے اس لیے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے. ایک تو اور کہ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, سورہ نور کی آخری اس سے پہلے والا ٹکڑا چھوڑ رہا ہوں, پڑھیے جا کے سورہ نور کے آخر میں, سورہ نور کی آیت نمبر 63, کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے, فَلْيَحْذَرْ, ہوشیار رہنا چاہیے, ڈرنا چاہیے, آگاہ رہنا چاہیے. کس سے؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, کہ انہیں کوئی فتنہ آ پکڑے. احسن البیان میں آپ ترجمہ پڑھیں گے کہ بڑی آفت آ جائے. فتنہ مانے آفت, دنیا کا عذاب. علامہ ابن کثیر نے کہا دنیا کا عذاب فتنے سے مراد. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد شرک ہے. جو سنت کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر اسے شرک میں ڈال دے گا. مخالفین سنت, اللہ کہہ رہا ہے دنیا کا عذاب آئے گا رسول کے حکم کی مخالفت کرنے پر, اور یصیبہم عذاب علیم, یا انہیں دردناک عذاب, یعنی آخرت کا دردناک عذاب. سنت رسول کی, اب آپ کو ہم کو سنت رسول پتہ چل جائے لیکن ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی ہے حدیث, حالات نہیں کہہ رہے ہیں, خواہش نفس اس کے خلاف ہے, مولوی صاحب کا فتویٰ اس کے خلاف ہے, فلاں پیر صاحب بولتے ہیں, فلاں امام صاحب کا قول اس کے خلاف ہے. اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں. امام حنیفہ, امام شافعی اور ائمہ کرام بری ہیں اس سے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری بات غلط بھی ہو تو ماننا, سب نے کہا صحیح حدیث مل جائے تو میرا مسلک وہی ہے, میرا قول چھوڑ کے صحیح حدیث مان لینا, جہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے غلطی کو چھوڑ دینا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی مخالفت اور موافقت کے تعلق سے حکم دیا ہے کہ آپ کی اطاعت کرو گے تو اس دنیا آخرت میں سارے فائدے ملیں گے, آپ کی مخالفت کرو گے تو دنیا اور آخرت میں عذاب. یہ مقام کسی اور کا دنیا میں نہیں ہے. آج حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی اتباع کا بھی نہیں ہے, تو کسی امام اور پیر کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے رسول کے حکم کی مخالفت کرو گے تو عذاب آئے گا. کوئی بھی نتن یاہو اور کوئی بھی پریوار آپ پر مسلط ہو سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے, ایمان ہے نا. ہم کتنی حدیثوں کا گلا گھونٹتے ہیں, کتنی سنتوں کو رونتے ہیں, کسی بھی عنوان سے, نام سے, اصول سے, جھوٹے بنائے ہوئے اصولوں سے. اگر اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت ہوگی تو عذاب آئے گا. آپ کی اوقاف خطرے میں رہے گی, آپ کی مسجد مدرسہ خطرے میں رہے گا, آپ کا گھر رہے گا, آپ کے بچے خطرے میں رہیں گے. یہ میں نہیں, قرآن کہہ رہا ہے. رب العالمین فرما رہا ہے. کیا ہم ماننے کو تیار ہیں؟ اس کی یہ ایک دلیل نہیں ہے, اور بھی دلیلیں ہیں.
ہاں اس کے علاوہ اللہ کی شریعت اور ذکر سے اعراض کرنا. اللہ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, کترائے گا, تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی, قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے. قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا, وہ کہے گا کہ پروردگار زمین میں تو میں بینا تھا, تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتها, ایسے ہی ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی لیکن تو نے فراموش کر دیا, سنا نہیں, ٹائم نہیں تھا تیرے پاس, بہت مصروف تھا. پیاز لہسن ادرک لہسن میں, چاول گیہوں میں, وہ زیادہ اہم تھا, اللہ کی آیتوں کو اہمیت نہیں دی. فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ, ایسے ہی تو آج فراموش کر دیا جائے گا. یہ ایک آیت سورہ زخرف کی آیت, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, جو رحمان کے ذکر سے اندھا بنے گا, اعراض کرے گا, ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, تو وہی اس کا ساتھی ہوگا. آیت پڑھیے آگے, اس میں جا کے شیطان کا, اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے, ذکر میں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر جو اذکار ہیں, اور وہ بھی مسنون ہونا چاہیے, میڈ ان انڈیا نہیں جو آج ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, قرآن حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ کا ذکر اگر ہے, اس کو یاد کرا ہے, تو پھر اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے, اللہ سے محبت بھی دل میں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف گناہ سے روکے گا, اللہ کا سی محبت نیکیوں پر ابھارے گی. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, میں صرف اشارہ کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ جو لوگ اب بھی ایمان والوں, جو اللہ پر یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, وذروا ما بقی من الربا, اور سود کو چھوڑ دو. یہ ایک دو چار مثالیں دے رہا ہوں, سود چھوڑ دو. اور اس آیت کے بعد اگلا جملہ چھوڑ کر میں آگے کہہ رہا ہوں, آگے کہا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر ایسا اب تم نہیں کرو گے, سود کا لینا دینا چھوڑو گے نہیں, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو. مجھے بتائیے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں سودی لین دین ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب راستہ بتاتے ہیں, ہندوستان میں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ابھی نئے معاملہ چل رہا ہے اسٹاک ایکسچینج میں, فلاں کمپنیوں کے تعلق سے کہ ہم کہہ رہے ہیں اس میں آپ اپنا شیئر لے سکتے ہیں. کون سا اصول چینج ہو گیا؟ اتنے پرسنٹ, 33% سے کم سود ہے تو 1/3 سے کم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہاں سے لائے آپ؟ کہا اللہ کے رسول نے 1/3 سے زیادہ وصیت کرنے سے منع کیا, تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہاں ٹائم نہیں ہے, میں بہت اشارے میں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا ہو, لیکن پھر بھی یہ بالکل بکواس بات ہے. حرام کو حلال بنانے والا معاملہ ہے, شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے. جس سماج میں جہاں مسلمان شریعت کے ساتھ کھلواڑ کریں, اللہ کے حرام کو حلال بنائے, حلال کو حرام بنائے, ان پر عذاب نہیں تو کیا اللہ کی رحمت آئے گی؟ قانون بنے گا, گھر پر بلڈوزر چلیں گے, تباہی آئے گی, ہمارے اور آپ کے بچے اور ہم خود خطرات میں رہیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کی اصلاح نہیں کی. اللہ سے سودی لین دین کرنے والوں کے تعلق سے اللہ نے کہا اللہ سے جنگ کا اعلان. اللہ سے جنگ کا اعلان کر کے ہم پنپیں گے کیا؟ کیا آج ہمارا سماج اور معاشرہ اللہ سے جنگ کا اعلان نہیں کر رہا ہے سودی لین دین کر کے؟ کتنے لوگ کیسے کر رہے ہیں, تفصیل کا موقع نہیں, ایک ٹاپک ہے یہ, ایک چیزیں جو میں نے پیش کی. ایسی حدیثیں ہم سنتے رہتے ہیں, بہت ساری حدیثیں ہم نے سنی کہ جہاں زنا ربا عام ہوگا وہاں اللہ تبارک تعالیٰ ایسی قسم کے نئی بیماریاں اور یہ پریشانیاں عائد کرے گا. ناپ تول میں کمی کریں گے تو بارش روک دیتا ہے. ناپ تول میں کمی صرف ترازو میں نہیں ہوتی ہے, دودھ میں پانی ملایا, سونے میں پیتل ملایا, یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے, متففین ہے, تو برکتیں اٹھ جائے گی. کیا یہ سارے گناہ جو برکتوں کو اٹھانے والے اور عذاب کو بلانے والے ہیں ہمارے اندر نہیں ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ظلم ہوگا کیا ہے, وَاتَّقُوا, آخری بات کہہ رہا ہوں, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً, اس فتنے سے, اس عذاب سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پکڑیں گے. ہاں ام المومنین حفصہ نے یاجوج ماجوج کے بیان کرتے پر اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کیا اَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ, کیا ہم میں نیک لوگ رہیں گے تب بھی ہم ہلاک کیے جائیں گے, ہلاک ہوں گے, عذاب آئے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نعم اذا کثر الخبث, بخاری کی حدیث ہے. ہاں جب برائیاں عام ہو جائیں. کیا آج ہمارے یہاں برائیاں عام نہیں ہیں؟ میں کچھ حدیثیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر پیش کرنا چاہتا تھا, ٹائم نہیں رہا. اللہ کے رسول نے کہا کہ نیکیوں کا حکم دو, برائیوں سے روکو, یہاں تک کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے اور تم دعا کرو اللہ قبول نہ کرے. وہی صورتحال ہے. یہ حدیث ہے صحیح, حسن درجے کی مقبول حدیث ہے کہ ضرور بضرور نیکیوں کا حکم دو, برائیوں سے روکو, شرک سے روکو, بدعت سے روکو, سودی لین دین سے روکو, ظلم سے روکو. آپ کے جتنی طاقت ہے آپ کے گھر میں, پڑوس میں, جہاں برائی ہو رہی ہے روکو, نیکی کا حکم دو. اگر آپ اوقاف کو بچانا چاہتے ہیں, بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اوقاف کو بچانا چاہتے ہیں, دنیا میں عزت چاہتے ہیں,
दुनिया के दुश्मनों को, वो अमेरिका हो, फलां हो, ढिमा हो, कोई भी हो, दुनिया के दुश्मनों को, उनकी साजिशों को नाकाम बनाना चाहते हो तो शरीयत के इन अहकामात पर अमल कीजिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ज़िना, रिबा, शिर्क, कुफ्र, जुल्म, कौन सा गुनाह है जो आज मुस्लिम समाज में नहीं है? और यही हमारी मुसीबतों की जड़ और बुनियाद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बार बार कहा, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही, हमने पिछली कौमों को जो अज़ाब दिया तो हर एक को उनके गुनाह की पादाश में पकड़ा। मिनहुम मन अरसलना अलैहा हासिबा, कुछ ऐसे हैं जिन पर हमने तूफ़ान भेजा। मिनहुम मन अख़ज़तहु सैहा, कुछ ऐसे हैं जिन पर चीख मुसल्लत हुई। कुछ ऐसे हैं जिनको ज़मीन में धंसा दिया, कुछ ऐसे हैं जिनको पानी में डुबो दिया। अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, लोगों ने अपने आप पर जुल्म किया। अल्लाह से दुआ है कि हमें परवरदिगार जुल्म से बचने की तौफीक अता फरमाए, हर किस्म से जुल्म के जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब आता है। और आज मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों, परेशानियों और दुश्मनों के खौफ, डर और मुख्तलिफ परेशानियां जो हम पर बादल मंडला रहे हैं, उनके परवरदिगार इन बादलों को छांट देवे, हमारे अंदर ऐसे ईमान और अमल सालेह के गुण पैदा कर देवे जिसकी वजह से हम अल्लाह की मदद के मुस्तहिक हो जाएं।